هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ آج آپ کے سامنے 8ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ الانعام تقریباً آدھے پارے تک ہے، اس سے آگے سورۃ الاعراف ہے۔ پہلے حصے میں 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون جس میں مشرکین مکہ کے ناجائز مطالبات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یہ جو مشرکین آپ سے ناجائز مطالبات کر رہے ہیں، ہم ان کے ہر مطالبے کو مان لیں۔ نزلنا الیہم الملائکہ، ان پر ہم فرشتوں کو نازل کر دیں۔ وکلمہم الموتیٰ، مردے اٹھ کر ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور ان کا ہر مطالبہ ہم ان کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کس قدر ہٹ دھرم ہو چکے ہیں۔ جن کو نشانی چاہیے تو اس قرآن سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے اسی طرح دشمن بنائے تھے، صرف آپ کے نہیں، ہر نبی کے دشمن تھے۔ یہ پہلے سے قانون بنا آ رہا ہے۔ شیاطین الانس والجن، وہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، وہ دشمن انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایک اہم ترین نقطہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے نا تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اکثریت کے پاس حق نہیں ہوتا، اور پھر حق کو پہچاننے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ اکثریت جس کے ساتھ ہے حق بھی انہی کے ساتھ ہے، بلکہ حق وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو، قرآن و حدیث میں ہو، وہ حق ہے۔ اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا کہ قلیلا ما تؤمنون وقلیل من عبادی الشکور، مومن بندے تھوڑے ہیں اور شکر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اکثریت کی نفی، اور اکثرهم لا یعقلون کہا گیا ہے، اکثر تو بے عقل ہوتے ہیں، یہاں اکثریت کے پیچھے چلنے سے روکا گیا ہے۔ تو ہمیں اکثریت کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ حق کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کی ساری باتیں سچی ہیں اور عدل پر مبنی ہیں۔ ایک مفسر نے بڑا بہترین تبصرہ کیا ہے کہ قرآن میں 2 قسم کی باتیں ہیں، کچھ خبریں ہیں اور کچھ احکامات ہیں۔ خبریں 2 قسم کی، کچھ پہلے لوگوں کی خبریں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور کچھ آگے ہونے والے کاموں کی خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ یہ خبریں سچ ہیں، صدقہ، وتمت کلمۃ ربک صدقہ، جتنی بھی خبریں ہیں وہ ساری سچی ہیں۔ وعدلا، اور دوسرے نمبر پر قرآن میں ہے احکامات، جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے عدل پر مبنی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم ظلم نہیں ہے، بلکہ ہر حکم اللہ رب العالمین نے وہ دیا ہے جس کو انسان کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی قرآن و حدیث میں حکم اللہ رب العالمین کا ایسا نہیں ہے کہ جو انسانوں کے بس میں نہ ہو، اللہ نے ظلم کیا ہو۔ تو دوسرا مضمون اس حصے کا وہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی چند حماقتوں کا ذکر کیا ہے، ان کی بے وقوفیاں، کہ وہ جانوروں میں اور کھیتیوں میں اپنے شریکوں کا حصہ بناتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اللہ کا حصہ مقرر کرتے تھے اور پھر اپنے بتوں کا حصہ مقرر کرتے، پھر اللہ کے حصے میں سے نکال کر بتوں کے نام کا حصہ پورا کر دیتے اگر کم ہونے لگتا، لیکن اگر اللہ کا حصہ کم ہوتا تو بتوں کے حصے کو کم نہ کرتے تھے اور وہ پورا دیتے تھے۔ اور اسی طرح وہ بتوں کے نام پر جا کر اپنی اولادوں کو ذبح کرتے تھے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو بتوں کے نام پر جا کر ذبح کرتے تھے۔ اور اسی طرح پھر 3 قسمیں اپنی کھیتیوں کی اور جانوروں کی بنائی ہوئی تھیں۔ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کہ کچھ کھیتیاں علیحدہ کر لیتے کہ ان میں سے کوئی نہیں کھائے گا، صرف وہ بندے جن کو ہم کہیں گے، اجازت دیں گے، اور کچھ جانور ان پر سواری نہ کرتے، یہ بت کے نام پر ہے، اس پر سواری نہیں کرنی۔ اور پھر کچھ جانور ایسے تھے جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے اور انہیں ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر۔
اور پھر ایک اور بھی تھی وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، کہتے کہ اس جانور کے پیٹ میں جو ہے وہ صرف ہمارے مرد اس کو کھائیں گے، عورتوں کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا مضمون جو اس حصے کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، باغات، کھیتیاں اور جانور۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، کہ وہ رب جس نے باغات بنائے اور پھر وہ گنوائے کہ زیتون، انار اور کچھ پھل ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتے، اور پھر 8 قسم کے جانور گنوائے، 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، کہ یہ جانور بھی تمہارے لیے نعمتیں ہیں جن سے تم گوشت کھاتے ہو، اور کچھ ایسے ہیں جن پر سامان لاتے ہو، تجارت کرتے ہو، سفر کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو 10 نصیحتیں کی ہیں۔ فرمایا قل تعالوا، آپ ان سے کہیں آؤ، اتلو ما حرم علیکم ربکم، یہ جو تم نے اپنی طرف سے حرام کیے ہوئے ہیں نا، پچھلے مضمون میں جو بات ہوئی کہ مشرکین مکہ اپنی طرف سے حرام کر لیتے کچھ جانور کو کہ ان پر سواری نہیں کرنی، کسی کا گوشت نہیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں تم نے خود اپنے اوپر حرام کی ہیں۔ اے میرے نبی ان سے کہیں قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کون سی چیزیں تمہارے اوپر حرام کی ہیں، اللہ نے کیا وصیتیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے 10 وصیتیں کی، اور 10 کو میں گنوا دیتا ہوں، انہی 2 آیتوں میں وہ اللہ رب العالمین کی وصیتیں موجود ہیں۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر کہ شرک نہیں کرنا، اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسان، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل نہیں کرنا کہ وہ ان کو کون کھلائے گا۔ فرمایا کہ ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو رزق دیتے ہیں تو تمہاری اولاد کو بھی دیں گے، تو اولاد کا قتل نہیں کرنا، اور ہر قسم کی فحاشی اور عریانی سے بچ جانا ہے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور 5ویں نمبر پر فرمایا ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا۔ 6 نمبر پر فرمایا کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا، اور 7ویں نمبر پر فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی لین دین معاملہ کرنا ہے تو پورا دینا ہے۔ اور پھر 8ویں وصیت کی کہ بات کرتے وقت عدل اور انصاف سے کام لینا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی تم بولو تو عدل کا بولو، انصاف سے بولو۔ اور پھر 9ویں وصیت کی کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں تم نے ان کو پورا کرو۔ اور 10ویں وصیت یہ کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرنی ہے تم نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندوں سے 10 وصیتیں کی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان آیتوں کو ہم پڑھیں اور ان وصیتوں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہم ان وصیتوں پر، ان احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا حصہ، اس دوسرے حصے میں 5 مضامین بیان ہوئے ہیں جو سورۃ الاعراف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں 1-2 گنوا کر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن نعمت ہے، اور کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک حرج، کہ یہ قرآن نعمت ہے۔ اور پھر یہ زمین دینا، زمین میں جگہ دینا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمکین فی الارض یہ بھی نعمت ہے۔ اور وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، انسان کی تخلیق یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ یہ نعمتیں گنوائیں، اور اس سے بڑی نعمت کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے بنا کے مسجود ملائکہ بنانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمتیں گنوائیں۔ پھر وہ واقعہ ذکر کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں سے حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب نے کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، آگے سے تعویل کرنے لگا کہ انا خیر منہ، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے عقل کو رکھا تو مار کھا گیا، ساری نیکیاں اور ساری محنتیں اس کی ضائع ہو گئیں۔ حالانکہ حکم تھا تو بجات لانا چاہیے تھا، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے تو نے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے عقل کو پیش کیا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم جب آ جائے، قرآن و حدیث کی بات آ جائے،
اپنے عقل کو دخل نہ دیں، عقل کو ساتھ نہ رکھیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فاہبط منہا، تو یہاں سے نکل جا۔ اور پھر وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے کہنے لگا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اللہ اس سے جس کی وجہ سے آج مجھے دھتکار دیا نا، میں اس کو ضرور گمراہ کروں گا اور اس کی ذریت کو بھی گمراہ کروں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے فتنات لا کر رکھوں گا ان کو ضرور لا۔ اور کہنے لگا کہ اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ ان میں سے اکثر کو ناشکرہ پائیں گے۔ اور آج دیکھ لیں کہ وہ شیطان اپنے ہتھ کنڈے لا کر انسانوں کو کس طرح گمراہ کر رہا ہے۔ اور پھر اسی وقت ہی آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، فوسوس لہم الشیطان، انہیں بہکانے کے لیے وہ شیطان پہنچ گیا۔ اور وہاں جا کر ایک اہم ترین نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جا کر کہنے لگا قال ما نہاکما ربکما، آدم کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں روکا ہے اس درخت کا پھل کھانے سے؟ ایک درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، کیوں روکا؟ شیطان کہنے لگا کیوں روکا؟ تجھے خبر ہے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی والے کام کے فائدے شیطان نے بتائے۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، شیطان ہمارے ذہن میں اللہ کے نافرمانی کے فائدے ڈالتا ہے کہ ہے تو نافرمانی، پھر توبہ کر لینا، فائدہ تو ہے، فائدے بتائے کہ اگر یہ پھل کھا لو گے نا تو کیا ہوگا، ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، آپ فرشتے بن جائیں گے یا ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے، اس لیے روکا ہے۔ تو وقاسمہما، اور پھر قسمیں اٹھائیں، انی لکما لمن الناصحین، میں تو آپ کو نصیحت کرنے والا، آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو آدم علیہ السلام پھسل گئے، بھول گئے، غلطی ہوئی، کھا لیا۔ لیکن فوراً اب یہاں ایک اور اہم ترین نقطہ اس واقعے میں ہے، وہ یہ ہے کہ ابلیس سے، شیطان نے بھی غلطی کی اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی۔ ابلیس نے کیا غلطی کی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے روکا تھا یہ پھل نہیں کھانا، اور پھسل گئے، غلطی ہو گئی، پھل کھا لیا۔ لیکن اب آگے دیکھیں، ابلیس اپنی غلطی پر اڑ گیا، اپنے عقل کو پیش کیا، تو ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو فوراً کہنے لگے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو ہم سب انسان آدم علیہ السلام کے ہم بیٹے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اپنے حقیقی باپ کی طرح بن جائیں، جب بھی غلطی ہو فوراً کہیں ربنا ظلمنا، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ بھی فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا مضمون تھا اس حصے کا۔ اب دوسرا مضمون ہے اس حصے کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہاں پر 4 ندائیں دی ہیں۔ اس صورت میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے، اور 3 جو ندائیں ہیں ان 3 نداؤں اور صداؤں میں لباس کا ذکر ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما، اے بنی آدم ہم نے آپ کے لیے لباس اتارا ہے، اور خیال رکھنا یہ شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ جس تمہارے شیطان نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کے لباس اتروا کر جنت سے نکالا تھا، وہ بھی تمہارے پیچھے ہے، تمہارا لباس اتارنا چاہتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور فرمایا سب سے بہترین لباس تو وہ تقوی کا لباس ہے۔ وہ شیطان کیا چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بغاوت اور دشمنی ڈال دے اور فحاشی اور یعنی کو عام کر دے۔ وہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تمہارے ماں اور تمہارے باپ کو ننگا کر کے کپڑے ان کے اتروا کر جنت سے نکالا تھا، اسی طرح یہ شیطان تمہارے کپڑوں کو اتار دینا چاہتا ہے، تمہیں فحاشی اور یعنی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے تقوی کو چھیننا چاہتا ہے۔ اے بنی آدم یاد رکھنا ولباس التقویٰ، تقوی کا لباس کبھی نہ اتارنا۔ اور آج ہم مسلمان دیکھیں کہ شیطان اپنے ان ہتھ کنڈوں میں کس قدر کامیاب ہے۔ آج برہنہ عورتوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، فلمیں، گانے، فحاشی اور یعنی جدید سے جدید دور کی طرف جاتے ہوئے ہم اپنے اسلامی اقتدار کو، اسلامی روایات کو بھولتے جا رہے ہیں، اور تقوی کا لباس وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔
اور ہم تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں کہ ہمارا تقوی کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اصل لباس تو تقوی کا لباس ہے۔ ظاہراً لباس پہن لینا جسم جس سے چھپ جائے، لیکن اصل جو روح کا لباس ہے وہ روح گندی ہو، دل میں غلط خیالات ہوں، گندی خواہشات ہوں، گندی باتیں ہوں، ہماری مجلسیں جب علیحدگی میں جائیں تو پھر بری ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 دفعہ یہ بنی آدم کہہ کر خطاب کیا اور تقوی کی بات کی، لباس کی بات کی، اور اس لباس کو ظاہراً لباس بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اور انسان کی جو نجی زندگی ہے، تنہائی کی باتیں ہیں، وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ تقوی کا لباس بھی انسان کو پہننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لباس التقوی پہنا دیں، تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیں، ہمارے دلوں کو اپنے ڈر سے بھر دیں۔ آگے اصحاب الاعراف اور جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے۔ اسی صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نیکیاں اعمال تولے جائیں گے، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی وہ جہنم میں جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، تو وہ انہیں دیوار پر ٹھہرا دیا جائے گا، اعراف پر۔ اعراف عربی میں دیوار کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کا نام بھی سورۃ الاعراف ہے۔ تو اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، وہ پہلے جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اور پھر ان کا منہ جہنم والوں کی طرف پھیرا جائے گا، تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں ان ظالموں سے نہ بنانا۔ تو اس سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کو تو وہ خود دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ان کا منہ پھیرا جائے گا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی نگاہیں ان کی جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو ان سے وہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہمیں ان سے نہ بنانا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور ندا دیں گے وہ اعراف والے، يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، ان جہنم والوں سے دیکھ کر کہیں گے کہ ان جنت والوں کو دیکھو، یہی وہ لوگ ہیں نا دنیا میں جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اللہ ان کو رحمت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور پھر جنتی جہنم والوں سے بھی گفتگو کریں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ اے جہنم والو، کیا تم نے اللہ کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم نے مانی، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اللہ نے ہمیں جنت دے دی ہے، تم نے بھی اب اللہ کا وعدہ سچا پا لیا ہے نا۔ اور پھر نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء، آگ والے جہنم والے جنت والوں کو بلا کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہمارے اوپر پانی تھوڑا سا پھینک دو، او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ہمیں بھی تھوڑا سا دو تاکہ ہمارے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ لیکن وہاں ان سے کہا جائے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ جنت کی نعمتیں تم پر حرام کر دی ہیں۔ اس کے بعد اس حصے کا چوتھا مضمون اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور رب تو وہ ہے جس نے آسمان بنایا 7 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ عرش اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، یہ رات، یہ دن، یہ سورج اور یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارے اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ رب العالمین کو پکارو گڑ گڑا کر اور خفیہ چھپ کر۔ اور پھر فرمایا هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، یہ ہوائیں چلتی ہیں بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں اور اللہ کی رحمت برستی ہے، پھر اس سے جو ہے نا فاخرجنا به من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں اس مردہ زمین سے، کذالک نخرج الموتى، فرمایا کہ اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے، والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربی، اور پاکیزہ زمین جس سے اللہ کے حکم کے ساتھ سرسبزی نکلتی ہے، شادابی نکلتی ہے، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو بیکار بنجر زمین ہوتی ہے اس سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی دلیلیں دی ہیں کہ ان کو دیکھو اور اللہ رب العالمین کو پہچان لو، اس خالق کی مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچان لو۔ اس کے بعد اس پارے کا آخری مضمون اور اس حصے کا 5واں مضمون ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ 5 قوموں کے قصے بیان کیے ہیں، قوم نوح، قوم عاد،
قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب، ان سب پیغمبروں کی اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا ذکر کیا اور ان کے قصے کیوں بیان کیے، اس کی حکمتیں کیا تھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرما برداروں اور نافرمانوں کا انجام بیان کیا کہ پہلے لوگ بھی اس طرح کرتے تھے، نافرمان تھے، ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور پھر ان واقعات کو بیان کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود سابقہ قوموں کی خبریں دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، سابقہ قوموں کی خبریں اللہ رب العالمین نے آپ کو بتائی ہیں، تو آپ کی نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو بیان کر کے مجرموں کو دھمکی دی ہے کہ باز آ جاؤ، دیکھو تم سے پہلے لوگ یہ قوم سمود عاد مکہ میں ہی رہتے تھے، ان کے بنائے ہوئے محلات، ان کے کھنڈرات موجود تھے کہ ان کو دیکھو، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے، زیادہ طاقت والے تھے۔ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اگر انہوں نے نافرمانی کی ہم نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا، تم بھی اگر نافرمانی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اللہ کا وہی معاملہ ہوگا، اس لیے باز آ جاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔